کہ کیا آپ کی اپنی زندگی میں کبھی ایسا فیز آیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا کہ جو خواتین گھروں میں رہتی ہیں ان کو یہ شکوہ ہے کہ لوگ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، جو صحیح بھی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں ایسا کوئی فیز آیا جو آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے؟ ایسا بالکل ایسا ویری ریلیٹیبل. دیکھیں میری جرنی بھی جو اسٹارٹ ہوئی تھی، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میرے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ، ایک بیٹا ایک بیٹی. ان دونوں کو ریز کرنے میں تقریباً 10 سال تک میرا کریئر ہالٹ پہ تھا. کریئر ہالٹ کا مطلب یہ کہ مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا کہ ریسٹارٹ کب ہوگا. تو ایک سرٹن فرسٹریشن تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اچھا دماغ جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے. اور اتنا پڑھے، اتنی محنت کر کے اینڈ میں آپ نے ناٹ جسٹ محنت یار، آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں نا، آپ کا بھی تو گولز ہوتے ہیں نا، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کا پارٹنر آپ کو سپورٹ کرتا ہے، پھر بھی چیزیں نا ٹائم پہ نہیں ہو رہی. تو وہ ایک کانسیپٹ تھا دوسروں کی وجہ سے کہ جی وقت جاتا جا رہا ہے، تم لیٹ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ بھی تھا. تو بہت سے لوگ اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اسٹیگننٹ ہو گئے یا ہم اسٹک ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم گرو نہیں کر سکے. تو یہ والی فیلنگ بہت زیادہ نا آپ کو ورن آؤٹ کرتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ یار اسپیشلی جب آپ نے تھوڑا کام کیا، رائٹ، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ پریکٹس میں ہیں، آپ نے ہاؤس جاب کیا، آپ نے تھوڑا کام کیا، پھر شادی ہو گئی. اور شادی کے بعد اب آپ کا اگر ڈسکشن نہیں ہوا ہوا نا کہ کس طرح سے کام ہوگا، کب ہوگا، کتنا ہوگا، فائنانس کا کیا ہوگا، تو بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ نا ذرا ڈسکس بھی نہیں کرتے جب شادی ہو رہی ہوتی نا. اور دوسرا یہ کہ لڑکے والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، انفیکٹ لڑکا بھی کرتا ہے کہ ہاں چلو آگے کر لیں گے نا، وہ ہم کر لیں گے، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ جو ہو جائے گا نا اس کو ڈسکس نہ کرنا، وہ بھی بڑے وبال بن جاتا ہے. ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. آئی تھنک اینی ول اگری وتھ می کہ اکثر ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کیونکہ آپ اوپن ڈسکشن، ڈیفیکلٹ کنورسیشن نہیں کرتے. یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ کی اینی لائف میں ایسا کوئی ٹائم آیا؟ ایبسلیوٹلی دیر آر مینی ٹائمز. جیسے میں آپ کو آف لائن بھی بتا رہی تھی کہ آئی ٹیک اٹ ایز اے ڈیسٹینی وچ اللہ تعالیٰ ہیز ڈیسائڈیڈ فار دا کپل. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو. لیکن اگین ایز آئی آلویز سے کہ لو از اے چوائس. واٹ ایور یو ڈو ان دا لائف اٹ از اے چوائس. اچھا، اس کو تھوڑا سا نا آپ کو آسان کر کے بتانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ جو آف ایئر باتیں کر رہے تھے نا وہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ نہیں جانتے. تو می بینگ ویری مچ ہائیلی پوٹینشیل اینڈ ہائیلی موٹیویٹیڈ ٹورڈز ورک اور لائف، اور آگے بڑھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. لیکن ایک وہ چیز ہے جو سوسائٹی نے نا عورت کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب شادی ہو گئی نا تو اب بچے ہونے ہیں، ٹھیک ہے. اب دس از سم تھنگ وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ کانورسیشن فار اینی ون ٹو انڈرسٹینڈ. آئی ڈونٹ ہیو کڈس بٹ آئی ایم ہیپی. دس ٹوک ٹو بی ویری آنیسٹ مدیہ کہ پہلے تو نا میں بالکل شٹ ہو جاتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس بات پہ لوگوں کو رسپونڈ کیا کروں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ کسی کی بھی فیملی کے ہوں، لیکن وہ آپ کو اگر کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیں اچھے انٹینٹ سے کہتے ہوں گے. صحیح. اچھا میں چاہوں گی میں درمیان میں فضیلہ جی بھی جو ہے ریڈی ہوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی آپ کی؟ پلیز آئیے، تشریف فرمائیے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ ٹھیک آئیے تو ملیے. السلام علیکم. باقی سے تو میں میک اپ مل لی. سو یہ بات لوگوں کو یہ سمجھانا کہ وی آر ہیپی. ہمیں بہت وقت لگا اس میچیورٹی کو ٹچ کرنے میں جہاں پہ اب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ یا تو یہ سوچ کے بات کرتا ہے کہ یار دے آر ہیپی. اٹ از اے کانورسیشن جو آئے گی بٹ اتنی ضرورت نہیں ہے. تو ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک لائف سائیکل ضرور رکھا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. آپ پوری زندگی کرپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب میں اگر دیکھتی ہوں، میں غزہ کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں انسان کو اکثر ایسے کہتی ہوں کہ جب غزہ سے بچے آئیں گے نا تو ہم ایک اڈاپٹ کریں گے. وی بوتھ فیل اٹ. لیکن دا پوائنٹ از کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دا بیسٹ واو تھنگ ٹو بی ہیپی. ہر چیز کا لائف میں آپ کریئر ہے اچھے ہو سکتا ہے میرے پاس، اور ہر بندے کا خوشی کا معیار مختلف ہوتا ہے. مدیہ ہو سکتا ہے میرے بچے ہوتے تو میں اس پوزیشن پہ نہیں ہوتی جہاں میں ہوں. میری نیڈس بدل جاتی ہیں، جیسے ثنا کہہ رہی ہیں کہ obviously آپ کے کریئر کو بریک لگتا تو ہو سکتا ہے اللہ نوز می ویل کہ اس کو کریئر اتنا چاہیے کہ اس کو یہ کم چاہیے. He is also managing something. Now we have to trust the. اچھا لیکن ایک مجھے پتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک پرسیپشن ہم نے اپنے مائنڈ میں غلط بنا لی ہے کہ بچہ ہونے سے نا ہمارا کریئر رک جاتا ہے. میں کل صبح کل عائزہ خان دیکھے، ہمارا ہیروئن شادی نہیں کرتی، عائزہ خان 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں تو وہ ایک ہاں آپ کو یہ لگی سی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی میں ابھی اس اتنا رسپانسبل نہیں ہوا کہ میں ایک اور جان کی رسپانسبلٹی، وہ اور بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کریئر کو نا اسٹاپ نہیں لگتا. ہاں ماؤں کی رسپانسبلٹی ایڈ ہو جاتی ہے، بٹ بینگ اے مدر میں کہتی ہوں وہ واقعی بڑی اس کی
वो आप एक अलग मकाम पे चले जाते हैं, बट दैट एब्सोल्युटली अ कपल्स चॉइस, Yeah. क्योंकि उनको अभी लग रहा है कि हमने नहीं करना, हम Yeah. अभी नहीं, हमारी कुछ चीज़ें और सेट हो जाएं. मैं जैसे मदिया, मैं ओपनली बोलती हूँ कि देखिए मदरहुड इज पार्ट ऑफ अ वुमन्स, पार्ट ऑफ, नॉट द एंटायर डेफिनेशन ऑफ अ वुमन. यू आर मोर देन अ मदर. Yes, हमारे yes, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो एक स्टेटस जरूर है. और मर्द उस जुमले पे फॉल कर जाते हैं ना कि हाँ जी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो एक स्टैंडर्ड बन गया कि आपको एक पोडियम पे रख दिया, अब आपको ना मतलब उसको सिर्फ अकेले उसकी इंडिविजुअलिटी पे हम उसको तस्लीम नहीं करते. हम उसको या तो वो किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, ओनली देन हम उसको जो है वो वैसे है ना सही एक्सेप्ट करते हैं. जैसे मैं सानिया मिर्जा का एक इंटरव्यू हो रहा था, तो लोगों ने कहा अच्छा जी व्हेन आर यू गोइंग टू गेट सेटल डाउन, तो उसने कहा क्या मतलब, व्हेन आर यू गोइंग टू हैव किड्स, तो उसने कहा मतलब जो मेरे करियर की इतनी अचीवमेंट्स हैं वो मुझे सेटल काफी नहीं नहीं करती बस. वो भी अच्छा, मुझे इनकी बात से जो बात समझ आई है बेसिकली, उस पर मुझे फौरन ना, कभी आपने होता है ना, ज़ाहिर है कुछ पढ़ा हुआ हो बहुत सारा कुछ और आपको कोई अंदर इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, तो जब सम टाइम आप कोई बात सुनते हैं तो फौरन वो क्लिक से आती है. तो मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी थी और वो मुझे बहुत सारे लोगों को बताने के लिए शायद अल्लाह ताला ने मेरे जहन में रख दी. बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन इस वक्त स्पेसिफिक ये थी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मिला जुला कर देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ बे औलाद रखता हूँ. तो एक्चुअली कुछ डिसीजंस तो ऊपर होते हैं, वो अल्लाह को पता होता है बेहतर कि हमारे लिए आगे उसमें क्या अच्छाई या क्या वो है. तो इस चीज़ पे तो हमें वो सोचना नहीं चाहिए. और हम लोग एक्चुअली क्या होता है कि सबसे अच्छी बात ये है आई थिंक बाय बर्थ मुसलमान होने की, कि एक चीज़ हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है कि देखो अगर कोई चीज़ है तो उसमें भी बेहतरी है, कोई नहीं है तो उसमें भी बेहतरी है. तो हम साइकोलॉजिकली जो है वो बेहतर हो जाते हैं, तवक्कुल भी आ जाता है, और हम कहते हैं कि ठीक है हो सकता है इसमें भी मेरे लिए कुछ बेहतरी हो. लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे लोग, हमारी सोसाइटी में लोग उतना ही क्वेश्चन करते हैं, वो उतना ही जज करते हैं. अच्छा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, जाकिर साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जाकिर साहब आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं. आई थिंक वी नीड टू ड्रॉप द कॉल, क्योंकि काफ़ी देर से वेट कर रहे थे. चलें ठीक है, अब दोबारा से हमें कॉल कर लीजिएगा. अच्छा नबिया भी हमारे साथ मौजूद है, मैं फजीला जी के पास भी आऊँगी, लेकिन वो नबिया भी हमारा वेट करी है. और वही सवाल जो मेरा फजीला जी से भी और बाकी सबसे भी है, नबिया आपसे भी वही सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फेज़ आया कि आपको लगा कि यू आर नॉट राइट और आपके आसपास के लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? देखिए, हर ख़ातून की लाइफ में ऐसा दौर आता है कि जिसमें आप अपनी ज़ात को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन दूसरे समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि आप क्या हैं. और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हमारे एशिया की हैं, जहाँ पे पाकिस्तान में आप ख़ास तौर पे देख लें कि जो ख़वातीन यहाँ पे स्टैंड करती हैं, वो जिस्मानी थकावट की वजह से, लो एनर्जी की वजह से, घर में रहने की वजह से बहुत सारी जो है वो चीज़ों का शिकार हो रही होती हैं, जिसमें आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो बड़ा काउंट करता है. देखिए, बिहेवियर्स जो हैं वो हमेशा से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं. मैं हमेशा से कहती हूँ कि ख़वातीन जो घर में रहती हैं, या जैसे मैं हूँ, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, और शुरू से ही मेरा क्योंकि इंट्रैक्शन घर के साथ और बाहर के साथ जो है वो मिक्सचर ही रहा, तो मुझे ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या लोगों को मुझे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मेरी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बहुत कम रही कि मैं लोगों को ये समझा पाऊँ कि मैं क्या हूँ, या मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि लोग समझें इस चीज़ को कि मैं क्या हूँ और मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. असल में क्योंकि एक माहिर नफ्सियात जो होता है ना, उसकी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि शायद उसका करैक्टर और उसकी जो थॉट्स होती हैं वो लोगों के साथ, या उसका एक क्राइटेरिया ऐसा होता है कि लोग उसको देख के या उसकी पर्सनैलिटी को देख कि शायद अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, या ये शख्स जो है वो थोड़ा सा दूसरों से जो है वो डिफरेंट है. अगर हम जैसे अब आज आप बात कर रही हैं, आपका टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है आज का कि एक ख़ातून की ज़हनी सेहत जो है वो कितनी ज़रूरी होती है. इस पर थोड़ी सी मैं बात लाजमी करूँगी कि ज़हनी सेहत के लिए जद्दोजहद कर रही है औरत इस दौर में जो है वो अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जिस तरह पाकिस्तान में सर्वाइव कर रही है, शायद कहीं और आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स मिलते हैं, मेंटल इलनेसेस मिलती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में आपको उदासी, नाउमीदी और तन्हाई का एहसास मिलता है सब लोगों के दरमियान होते हुए भी, आप यकीन करें वो बड़ा तकलीफ दे है, वो बड़ा अजियतनाक है. क्योंकि एक औरत जो है वो आपके घर में बैठी हुई उस नाउमीदी का शिकार हो रही है जिससे अल्लाह ने भी मना फरमाया है, और जिससे जो है वो हमें नाउमीद होना ही नहीं है. लेकिन वो क्योंकि एक इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी तन्हा है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी बात किससे शेयर करे. तो इसमें आप देख लें कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़वातीन में
پھیل رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جو یہ موڈ سوئنگز ہیں یہ کبھی بھی خواتین کو جو ہے وہ کہیں بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں. موڈ سوئنگز خواتین میں زیادہ تر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن نا شاید ہمیشہ سے شاید ہم نے بات اس کی اب کرنا شروع کی ہے, کیونکہ آپ ابھی بھی اپنی ماؤں کو دیکھیں جی تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ کیا چیز ہے, تو وہ عمر کے آخر والے حصے میں بھی آ کے نکل رہا ہوتا ہے. مطلب وہ بچہ پیدا ہونے کے 20 سال 25 سال بعد بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کو ایک ایک چیز, کس نے ان سے اونچی آواز سے بات کی, کس نے ان کو حقارت سے دیکھا, کس نے ان کے وزن پہ بات کی, وہ آج بھی آپ کو بتا سکتی ہیں. بالکل بالکل. It's not just the mothers Madhya. پوسٹ پارٹم ڈپریشن میرا جب ہوا سیکنڈ بیبی کے بعد زیادہ ہوا. اچھا میں آتی ہوں, ہمارے کالر ہمارے کالر دوبارہ سے آگے ہیں. ذاکر صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو بھائی کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. چلے جی میں ذرا بعد پہ پھر آؤں گی کالر کی طرف. جی اچھا جی آپ پوسٹ پارٹم کی بات کر لیجیے. جی سو ایز اے ڈاکٹر مجھے ریکگنائز کرنا چاہیے تھا کہ جی اب میں ٹورڈز ڈپریشن جا رہی ہوں, بٹ میں نے خود ریکگنائز نہیں کیا, الٹا سی سیکشن کے 5ویں دن میں ڈرائیو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, بیکاز آپ بھی بتا سکیں گے کہ جتنے انزی اور سارے ملینیلس ہیں سپر موم, ٹھیک ہے, سپر موم ہے, بیبی کیری کاٹ سپر موم ایوری ٹائم. یہ اپنے اوپر سیلف سیبوٹاج ہے. یہ ریئلائزیشن کیسے آئے گی؟ پتہ ہے گون تھرو اٹ. تو اب مجھے ہٹ کرتا ہے 2.5 سال بعد بھی پتہ چلتا ہے اوہو میں نے کیا سرچ کر لیا اپنے ساتھ. 30 سال بعد پتہ چلا. کیونکہ آپ واقعی وہ جو ایک لیبل ہے نا اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں سپر موم ہوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر آپ نے ریسٹ کیا نا جو اور ایک تو بیڈ سے لگ گئی لو بھائی وہ تو بیڈ پہ رہ جائے گی. میٹرکس ایسے ہے یعنی something that we faced, it's very real. when we are in it ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا. ہم کیا کہتے ہیں ہمت کرو, اپنے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں ہمت کرو, ہو جائے گا, کر لیں گے. نہیں کریں گے تو پیپل پلیزنگ نہیں ہو پائے گی. اٹس سم تھنگ دیٹ وی اسٹرگل ود ایز اے دیسی کلچر. دیسی کلچر میں آپ کو اپنے ان لاز کا بھی خیال کرنا ہے, آپ کو ہر کسی کو سیو کرنا ہے, اپنے میاں کے لیے بھی آپ کو حاضر رہنا ہے, بچوں کے لیے بھی حاضر رہنا ہے, اینڈ دین ایکسٹینڈیڈ فیملی. اچھا اور میں نے ایک بہت پیاری بات پڑھی تھی مدیہ, جو میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی, کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا پیپل پلیزنگ, آپ اس چیز سے دیتے ہو جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہو. اف یو آر یور سیلف ناٹ پلیزڈ, اف یو آر ناٹ یور سیلف ناٹ سیٹسفائڈ, آپ کسی اور کو سیٹسفائی کر نہیں سکتے. اٹس اے سائنٹیفک پروون فارمولا. تو ہر چیز جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے نا آپ اس میں سے بانٹتے ہو, چاہے وہ خوشی کی کیوں نہ ہو. اصل میں مسئلہ ہے نا ہمارے تو سیلف لو بھی نہیں سکھایا جاتا, ہمیں اتنی تعلیم دینے کے بعد ہی. اچھا آپ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیز آیا کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے جو ہم پتہ ملتے بھی پتہ چلتا ہے ہاں جی لائک یو ویری ہیڈ اسٹرانگ, یو اوپینیٹڈ, اور جن کا ایکسپوجر ہے, بٹ اسٹل آپ کی لائف میں کوئی ایسا فیز گزرا جس میں آپ کو لیکن یار لوگ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ناٹ رائٹ. دیکھیں مجھے نا میری زندگی میں بہت سارے ایسے فیزز گزرے, اور ہر کسی کی زندگی میں گزرتے ہیں. صرف ہوتا کیا ہے کہ ہم اس وقت اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا